فاتحہ شریف کا ویسے پڑھنا دکھوں کو تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اور جب بندہ بطور خاص نماز میں کھڑا ہو کے پڑھے گا تو پھر نور اللہ نور ہو جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی بندے کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں، آقا علیہ السلام نے ان کو تسبیح عطا فرمائی، میں 33 بار یہ پڑھنا ہے، 33 بار یہ پڑھنا ہے اور 34 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ایسا وظیفہ ہے جو تھکاوٹ دور کرنے والا ہے۔ بندہ تھکا ہوا ہو، جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، اکیلا وضو کر لے بندہ، اس سے بھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مفسر ہیں وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ یقین سے مراد جو ہے وہ حضور کے دین کا غلبہ ہے، وہ غلبہ اسلام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اسلام غالب نہیں آ جاتا آپ نے صرف اسی سے مدد لینی ہے، جب اسلام غالب آ جائے گا پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی، پھر آپ نے اکیلا تسبیح نہیں پڑھنی، پھر آپ نے دشمن کا علاج بھی کرنا ہے۔ کہ ہم جو آئے دن کوئی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے، کبھی جناب شاعر اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا تمہارے پاس بھی اس کا علاج یہی ہے کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو، تم اسلام غالب آ جائے گا پھر تمہارے بھی سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس آیہ مبارکہ میں خلاق کائنات نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو آنے والی تکالیف کے غم دور کرنے کا وظیفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل مبارکہ کو، سینہ مبارکہ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، اس وجہ سے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ مقصود اس سے اطلاع دینا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو اطلاع دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں حبیب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں، بلکہ مقصود اس سے تسلی دینا ہے، مقصود تسلی دینا ہے۔ جیسے کوئی آ کے آپ کے سامنے اپنا دکھ سنائے، غم سنائے، تو آپ اس کو تسلی دینے کے لیے یہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا جی مجھے معلوم ہے آپ کو اس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں، میرے ذہن میں ہے، یہ کہتے ہیں۔ یہ کہنا جو ہے یہ اس کو اطلاع دینے کے لیے نہیں ہوتا، اس کو تسلی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ پر آنے والے جو دکھ ہیں، آپ پر آنے والے جو غم ہیں، ہم اس سے آگاہ ہیں جی۔ تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میں حبیب پیارے ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ اطہر جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بما یقولون، اس وجہ سے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اب بتائیں نا قرآن کریم کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ پوری صورتیں آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ سورہ والضحیٰ شریف پوری صورت حضور کی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ کچھ دن کے لیے وحی میں تعطل ہوا تو ایک عورت گزرتے ہوئے نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو طعنہ دے گئی کہ ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا علیہ السلام کے دل اطہر پر اتنی تکلیف کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ ضحیٰ شریف نازل فرما دی جی۔ سورہ کوثر شریف جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ حجر شریف کا جو یہ پچھلا سارا مضمون جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو جو قصے بیان کیے ہیں وہ بھی اس لیے بیان کیے ہیں۔ حبیب آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، دیکھو نا ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہ معاملہ کیا ہے، تو یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے آقا علیہ السلام کو۔ تو جہاں کہیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہوتے ہیں، ان کی قوموں کا رویہ بیان ہوتا ہے، اس سے آقا علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود ہے۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر کہ حبیب کریم علیہ السلام کو
اتنی بڑی تعداد میں، یعنی اتنے بڑے شاندار طریقے کے ساتھ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آگے سے اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ابھی پیارے ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی اس راہ میں، کیونکہ اس کی وجہ بھی یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے اگلا کو بندہ طنز کر دے، مذاق اڑا دے، تو اس سے اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں کام ہی ایسا کر رہا ہوں۔ جی جہاں پہ کام ایسا ہو رہا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم جا رہے ہوں، آقا علیہ السلام پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم سے جنت کی راہ پہ لگانا چاہتے ہوں، لوگ جو ہیں وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہوں، آقا علیہ السلام وہاں سے نکال کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دامن میں لانا چاہتے ہوں، تو پھر آگے سے لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اجرت مانگتا ہے، بھی مجھے پیسے دو، مجھے فلاں چیز دو فلاں، یہاں تو کسی شے کا مطالبہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اپنے ہی پلے سے کھاتے ہیں، اپنے ہی سارا کچھ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام تجارت فرماتے ہیں، باقی معاملات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے گھر میں اتنے دن تک چولہا بھی نہ جلے، اور جو جناب اتنا کھل کھلا کے کھاتے پھرتے ہیں، مزے کرتے پھرتے ہیں، ان کو جب دین حق کی دعوت دینے جائیں تو آگے سے وہ اذیتیں دیں، کبھی کچھ کہہ دیں، کبھی کچھ کہہ دیں، تو بتائیں پھر تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تسلیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تسلی بھی یوں دیتے ہیں، اللہ فرماتے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، محبوب پیارے ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دل مبارکہ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا سینہ مبارکہ تنگ ہوتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کن لوگوں میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کو جو ہے نا وہ دین حق کی قدر ہی کو نہیں، جن کو توحید کی قدر ہی کو نہیں، جن کو نبوت اور ختم نبوت کا مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جی اگلی آیت مبارکہ میں وہ نسخہ عطا فرمایا جس نسخے سے یہ والا دکھ جو ہے یہ بھی کم ہو جائے گا، ہاں یہ تکالیف جو ہیں ان کا احساس بھی کم ہو جائے گا۔ وہ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، حبیب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں جو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ سبح کا معنی یہاں نماز پڑھنا ہے۔ سبح کا معنی کیا ہے؟ یعنی سبح بمعنی صلی، نماز پڑھیں، بحمد رب کا، ہم سے مراد فاتح شریف ہے، ہم سے مراد فاتح شریف ہے، یعنی آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی فاتح شریف کے ساتھ۔ یعنی نماز میں فاتح شریف کا پڑھنا جو ہے نا، فاتح شریف کا ویسے پڑھنا دکھوں کو تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اور جب بندہ بطور خاص نماز میں کھڑا ہو کے پڑھے گا تو پھر نور اللہ نور ہو جائے گا۔ واقع علیہ السلام کے صحابی نہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے سردار کو، سیٹھ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں کوئی بندہ ہے ایسا جو جھاڑ پھونک کر لے؟ تو آقا علیہ السلام کے غلام کہنے لگے ہاں جی کرتے ہیں ہم۔ وہ جب گئے وہاں جا کے اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام ان سے بکریاں بھی لیں پھر اجرت میں، آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دم کیا تھا اور اس کی اجرت میں ہم نے بکریاں لی ہیں اسے، تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے تم نے پڑھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے چل ٹھیک ہے پھر میرا حصہ بھی رکھنا، اس میں سے میرا حصہ بھی، مجھے بھی میرا حصہ دینا۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے وہ دم پھونک کروائے کسی سے تو آگے سے اس کا تعویذ لکھنے کا، اس سے پیسہ لینا جائز ہے، اس سے پیسے لینے یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تھوڑا کڑا زور لگے ہیں، اس طرح کا کوئی جاہل پیرو تو پھر وہ آگے سے پہلے ہی پوچھتے ہیں ہاں بھی لکھ والا تعویذ ہو 2 لاکھ والا تعویذ ہو، کون سا تعویذ ہو، نعوذ باللہ۔ دوبارہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، چلو ضمن آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ، اب دیکھیں سانپ کے ڈسے کا علاج کیا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے فاتحہ پڑھ کے، یعنی یہ فاتحہ اتنی راحت بخش ہے کہ سانپ کے ڈسے ہوئے بندے پر پڑھ کے اس کو پھونک مار دی جائے تو سانپ کا زہر تک نکل جاتا ہے بندے کے جسم سے، اندازہ لگائیں۔ یہ جسم اندر، زہر اندر ہی رہے تو وہ زہر جو ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی عظیم شے ہے سورہ فاتح شریف یار، ایسے تو نہیں پورا قرآن کا مضمون اسی سورہ فاتح شریف میں۔ ہم نے جناب ادھر ادھر کے ٹوٹکے موٹکے بڑے پکڑے ہوئے ہیں، فلانا ہمارا دادا جو ہے نا وہ بتاتا ہوتا ٹوٹکا، فلانا بتاتا ہوتا، یار
سورہ فاتح شریف سے بڑا علاج والی شے کون سی ہے؟ اس صورت کو تو نام ہی ایک نام جو ہے نا، اس کے متعدد اسماء شریف ہیں، ان اسماء میں سے ایک نام اس کا شفا بھی ہے۔ شفا، اس صورت کا نام شفا ہے۔ تو بتائیں پھر ایک نماز جو ہے وہ راحت کے لیے ہے، تکلیف دور کرنے والی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد اٹھے اور نماز شروع کر دی۔ اتنی نماز پڑھی کہ انہوں نے جناب اس کی تدفین ہی کر لی۔ بعد میں جب فارغ ہوئے تو کہا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو آپ بھائی یار مجھ سے سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ میں نے صبر کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا، میں نماز میں کھڑا ہوا تو مجھے بھول ہی گیا کہ میرا کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ تسبیح پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، وقوم الساجدین، آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سجدہ کرنے والے سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی بندے کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ لیکن کھڑا نماز کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ جیب میں کاؤنٹر رکھا ہو اور امام کی تسبیحیں گن رہا ہو، وہ تو حساب کر رہا ہے نا رب تعالیٰ کے ساتھ پھر کھڑا ہو کے، یہ پھر نماز کون سی ہوئی؟ وجہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حبیب پیارے ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جو نا آپ تسبیح پڑھیں، حمد کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس آیت مبارکہ کے معنی کو کھولتے ہو نا جی، امام احمد رضا رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کتنے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کتنے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یعنی جب وہ یاد آ گئے نا، جتنے بھی رنج تھے، جتنے ہی غم تھے، وہ سارے کے سارے دور ہو گئے۔ لقاء الخلیل شفاء العلیل، کہتے ہیں کہ یار کی ملاقات جو ہے وہ بیمار کو بھی شفا بخش دیتی ہے۔ تو یار، یہاں تو یار کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے یار کا ذکر آئے گا، محبوب کا ذکر آئے گا تو پھر غم سارے دور ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے یہ تمہیں تکلیف دے رہے ہیں نا، پریشانی دے رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں، آپ میری یاد میں محو ہو جائیں بس۔ آپ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، کسی کو گہرا یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ حضور فرماتے ہیں لیکن میرا گہرا یار جو ہے میرا اللہ ہے، میرا خلیل جو ہے وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی بڑی بات ہے یار۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پائے کی کوئی ہستی تھی دنیا میں تو وہ ابو بکر تھے، لیکن چونکہ یہ والی جو ہے نا وہ عظمت اور شان میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے ساتھ ہی وابستہ کر رکھا ہے، میرا خلیل جو ہے وہ میرا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حبیب پیارے جب وہ تکلیفیں دینا تو آپ میری طرف دیکھ لینا، آپ میری یاد میں محو ہو جانا، میرے ذکر میں محو ہو جانا، آپ نماز شروع کر دینا، نماز میں فاتح شروع کر دینا، آپ کے غم سارے دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ فاتح شریف جو ہے نا، اس کا ایسا وظیفہ ہے، یہ تسبیح کا وظیفہ جو ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس طرح کرو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام بھی آئے ہوئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، آپ بھی جاؤ، جا کے کہو آقا علیہ السلام کو یا رسول اللہ گھر کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے میں تھک جاتی ہوں، تو آپ مہربانی کریں مجھے بھی کوئی خادم دے دیں تاکہ کوئی نہ کوئی کام میں ہاتھ بٹائے گا تو آسانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام باقی سب کو، کسی کو غلام دے رہے ہیں، کسی کو لونڈیاں دے رہے ہیں، کسی کو مال و جداد دے رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو تسبیح عطا فرمائی، میں 33 بار یہ پڑھنا ہے، 33 بار یہ پڑھنا ہے، اور 34 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یعنی یہ ایسا وظیفہ ہے جو تھکاوٹ دور کرنے والا ہے۔ آج تک ہماری توجہ نہیں کی اس کی طرف، ہم سن تو لیتے ہیں لیکن کبھی تھکاوٹ ہوئی ہو، اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم نے وظیفہ پڑھا ہو یا نہیں۔ میں اپنا بتاؤں، میرا ویسے معمول ہے، کام کرتے کرتے جب تھک جاتا ہوں بہت زیادہ تو پھر میں تسبیح ساتھ رکھی ہوتی ہے، تسبیح اٹھا کے ایک بار پڑھتا ہوں، اسی سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر وضو کرنے سے بندہ تھکا ہوا ہو، جتنی مرضی تھکاوٹ ہو، اکیلا وضو کر لے بندہ، اس سے بھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔
سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، یہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن سے بہت زیادہ پریشانیاں بندے کی دور ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ تکالیف بندے کی دور ہو سکتی ہیں۔ یہاں تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ محبوب پیارے، آپ کو جب ہمیں پتہ ہے آپ کو تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بس آپ جو ہے نا جب اس طرح کی کوئی بات ہو فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جائیں، آپ اس کی تسبیح پڑھنے لگیں۔ آگے دیکھیں جی، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سجدہ کرنے والوں سے مراد یہ نہیں کہ اکیلا سجدہ کرنے والے، اس سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں باجماعت ہیں۔ یہاں پہ جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے، یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ جیسے ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ یہ نہیں کہ بندہ آئے رکوع میں شامل ہو اور وہاں سے باہر نکل جائے جوتا اٹھا کے، نہیں، پوری نماز مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ پوری نماز مراد ہے۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، حبیب آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یہاں مفسرین کے دو قول ہیں کہ ایک تو یقین سے مراد آقا علیہ السلام کا وصال شریف فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں، تب تک عبادت کرتے رہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو چھوٹ نہیں ہے نماز کی، ہیں آقا علیہ السلام جو ہیں سیدھا سیدھا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہاں کوئی جاہل مرید کسی جاہل پیر کے پاس پہنچ جائے تو اس کی 5 نمازیں نہیں، پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب آپ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی بخشے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا جو ہے نا دامن پکڑ لیا تو ہم بھی بخشے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو نبیوں کے امام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے وصال شریف تک عبادت کرنی ہے رب تعالیٰ کی، ایک لمحے کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ بتائیں پھر ان کو چھوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں فرما رہا ہے کہ حبیب پیارے آپ کو تکالیف آ رہی ہیں، آپ کو تنگیاں آ رہی ہیں، آپ نے ان تنگیوں میں بھی تکالیف میں بھی عبادت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری دم تک کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں جو معنی آ رہا تھا نا، اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم آ رہا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کا فضل، میں نے سوچا تھا کہ میں بیان کروں گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ابھی پچھلی رات کو میں مزید دیکھ رہا تھا تو ایک مفسر جو ہیں ان کا قول مجھے مل گیا، جس سے مجھے از حد خوشی ہوئی کہ میرا ذہن خود اس طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ مطابقت ہو گئی کہ بزرگوں نے وہ بات لکھی ہوئی تھی، یعنی فکر جو ہے وہ بزرگوں کی فکر کے تابع ہے۔ ایک مفسر ہیں وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ یقین سے مراد جو ہے وہ حضور کے دین کا غلبہ ہے، وہ غلبہ اسلام مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے آپ جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تک کہ دین اسلام غالب آ جائے۔ مطلب یہ کہ یہ والی، اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دین غالب آ جائے گا پھر عبادت چھوٹ جائے گی، نہ، میں کہ یہ جو عبادت یہاں جس عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، تسبیح پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ غموں کو دور کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ غم اس لیے آ رہے ہیں کہ اسلام غالب نہیں ہے، کفر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کفر اپنی بدماشیاں دکھا رہا ہے، کفر کا جو سانپ ہے اپنا پھن پھلائے کھڑا ہوا ہے۔ میں حبیب پیارے جب آپ اسلام غالب آ جائے گا تو پھر یہ کفر جو ہے ان کے پنجے توڑ دیے جائیں گے، ان کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی، تو حبیب پیارے پھر اس طرح کے دکھ بھی نہیں آئیں گے۔ اب آپ ذرا بتائیں نا، جو تکالیف مکہ مکرمہ میں آئی ہیں وہ آقا علیہ السلام کو مدینہ میں آئی ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں جو مکہ مکرمہ میں تھی۔ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام کی ہنڈیا میں جناب ابو لہب جو ہے روزانہ گھر ساتھ تھا اس کا، جب کبھی کھانا بننے لگتا تو یہ خراب کر دیتا تھا سالن کو، لیکن مدینہ منورہ میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں آیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہاں اسلام غالب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو یہاں جو نسخہ خاص عطا فرمایا جا رہا ہے وہ مطلق عبادت کا نہیں ہے، یہ وہ عبادت، اس عبادت کا حکم ہے جو دکھوں کو دور کرنے والی ہے، غموں کو دور کرنے والی ہے، تکالیف کی جو ہے نا اس کے احساس کو کم کرنے والی ہے، یہ اس عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے غلبہ اسلام تک آپ عبادت کرتے رہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تسبیحات، یہ ذکر و فکر جو ہے آپ کا، یہ غلبہ اسلام تک جو ہے وہ لازم ہے، آپ اسی طرح کرتے رہیں، اور یہ نہیں کہ بعد میں چھوٹ جائے گا، نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب تک اسلام غالب نہیں آ جاتا آپ نے صرف اسی سے مدد لینی ہے. جب اسلام غالب آ جائے گا پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی، پھر آپ نے اکیلا تسبیح نہیں پڑھنی، پھر آپ نے دشمن کا علاج بھی کرنا ہے. پھر کوئی گستاخی کرے گا، ابو رافع یہودی اپنے گھر میں پڑا ہوگا تو حبیب پیارے آپ کے غلام وہیں جا کے اس کو قتل کرائیں گے. پھر کوئی جناب کعب بن اشرف یہودی جو ہے اپنے قلعے میں پڑا ہوگا تو آپ کے غلام وہیں جا کے قتل کرائیں گے. پھر وہ جناب یہودیہ عورت جو آپ کی گستاخی کرتی ہے اس کو جناب آقا علیہ السلام کے نبی نے صحابی منت مانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ بدر سے واپس آ جائیں تو میں اس عورت کو قتل کروں گا. پھر وہ عورت قتل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب پیارے وہاں تسبیح پڑھنا جو ہے، یعنی تسبیح پڑھنا فقط اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کا غم دور ہو جائے، باقی ہاں تسبیح پڑھنا بھی ہوگا آپ کے لیے، آپ کا غم دور ہو جائے، آپ کا غم ہلکا ہو جائے، لیکن حبیب پیارے ساتھ ساتھ وہاں علاج جو ہے آپ ان دشمنوں کا وہ تلوار کے ساتھ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں کے دلوں کو شفا دے دی. وہ شفا کون سی شفا ہے؟ وہ بدر میں گستاخوں کا قتل ہونا ہے، وہ بدر میں مشرکوں کا قتل ہونا ہے، وہ ابو جہل کا قتل ہے، ابو لہب کا مکہ مکرمہ میں قتل ہے، بڑے بڑے بدماش فرائنہ نماردہ بڑے بڑے جو شیاطین کھڑے ہوئے تھے ان کا قتل ہونا جو ہے، ان کے قتل کو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے دلوں کی شفا قرار دیا ہے. بتائیں، یعنی کہ ابھی تو شفا مانگنی ہے صرف تسبیح سے، ابھی شفا مانگنی ہے صرف ذکر و اذکار سے، ابھی شفا مانگنی ہے صرف نماز سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے پھر ان تمام تکالیف کا علاج جو ہے نا وہ تلوار کے ساتھ ہوگا، بس تلوار کے ساتھ ہوگا. اور پھر آقا علیہ السلام نے وہ کیا ہے نہیں کیا. اس سے وہ لوگ بھی ذرا سبق حاصل کریں جو ہمارے صوفی ہیں محض، جو وعظ و نصیحت سے دور بھاگتے ہیں، جن کے ہاں جمعے میں بھی بیان نہیں ہوتا. کتنے سارے ہمارے ہاں ہیں جو درود شریف کی محفل کرنی ہے، بھائی اکیلے درود شریف پڑھا اور سارے غائب ہو گئے. ایک حضرت ہے ہمارے لاہور کے، انہوں نے تو جناب اپنے ہاں درود شریف کا حجرہ بنایا ہوا ہے، وہاں رات دن درود شریف بیٹھے پڑھ رہے ہیں بندے. تو بھائی درود شریف کے معنی پہ بھی کبھی غور کیا ہے؟ درود شریف کے معنی پہ میں نے ایک بار کراچی میں بیان کیا تھا، وہ ذرا کو کوشش کر کے کوئی دوست جو ہے وہ یوٹیوب سے سن لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ درود شریف کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو درود شریف کا معنی حکم دیا نا بندے کو پڑھنے کا، حبیب علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے لیا ہوا ہے تسبیح پکڑی اور پھیر رہے ہیں اس کو، نہ. درود شریف کے معنی پہ غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا بھائی درود شریف کے تو بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر، بہت سارے کام ہیں اس کے ہمارے اوپر کرنے والے. درود شریف یہ تو سب سے چھوٹا درجہ تسبیح پھیرنے والا بھائی. درود شریف کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا بڑا درجہ اس کی آج تک ہمیں کوئی تعارف ہی نہیں ہوا، ہمیں کسی نے بتایا کیوں نہیں ہے درود شریف کا مطلب کیا ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں، درود شریف کا جو حقیقی معنی ہے صلی علی محمد، یہ صلی جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کیوں فرمایا؟ یہاں اکٹھے ہوں گے سارے تسبیحاں پڑھ کے اور وہ غائب ہو جائیں گے؟ نہیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں اب آپ کریں، بالکل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے یہ عمل کرنا، لیکن ساتھ کسی عالم کو بھی بلائیں، وہ کو دین حق کی 4 باتیں سنا دے، تاکہ وہ تمہیں یہی بتا دے یار تسبیح کا مطلب کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ حبیب پیارے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے سینہ مبارکہ جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بس آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی ہے، اور نماز میں فاتحہ پڑھنا یہ بھی ہے. اور فرمایا کہ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، یہاں تک کہ آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں، آپ کا کام پورا ہو جائے. یا پھر وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، یا پھر آپ یہ والی عبادت جو ہے دکھوں کو دور کرنے والی، یہ آپ تب تک کرتے رہیں جب تک آپ اسلام کا غلبہ نہیں دیکھ لیتے، اسلام کا غلبہ نہیں دیکھ لیتے. عبادتیں پھر بھی جاری رہیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادت ہوگی کہ مولا کرم فرما ہمیں، جیسے حضرت مولا علی فرماتے ہیں بدر والی رات سارے صحابہ کرام علیہ مردوان سوئے ہوئے تھے آرام کے ساتھ، میری کئی بار آنکھ کھلی، میں نے ہر بار جب بھی دیکھا آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے تھے. یہاں تک حضور نے دعا کی مولا یہ مٹھی بھر بندے، یہ جماعت میں تیار کر کے لایا ہوں، اگر یہ جماعت یہاں شہید ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کسی نے نہیں کرنی، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بتائیں
عبادت پھر بھی جاری رہے گی، ہاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی، باقی معاملات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس معاملے میں حبیب پیارے یہ دکھ آتے ہیں آپ کو، یہ یقین آنے کے ساتھ، یعنی اسلام کا غلبہ آنے کے ساتھ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ نے ہمیں سبق دے دیا کہ ہم جو آئے دن کوئی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے، کبھی جناب شاعر اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا تمہارے پاس بھی اس کا علاج یہی ہے کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو، تم اسلام غالب آ جائے گا، پھر تمہارے بھی سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔